تبارک و تعالی نے جنت کی سیل لگا دی. اب میری اور آپ کی مرضی ہے کہ ہم اس سے فائدہ نہ اٹھا کر جنت کے مستحق نہ بن جائیں. قل هو اللہ احد اگر ہم پڑھتے ہیں تو 1 منٹ ٹائم ضائع نہیں ہوتا، لیکن اس کے فوائد اتنے ہیں. ایک حدیث کے اندر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ایک مسجد کا امام بنایا. ایک مسجد کا امام بنایا. وہ صحابی جب نماز پڑھاتے ہیں تو ساتھ کوئی سورت ملاتے ہیں. اس سورت ملانے کے بعد قل هو اللہ احد کی سورت لازمی پڑھتے ہیں. مقتدیوں نے شکایت کی کہ جناب والا یہ آپ کیا کرتے ہیں کہ ہر رکعت کے اندر سورت ملائی. سورت ملانے کے بعد قل هو اللہ احد آپ لازمی پڑھتے ہیں، آپ ایسا نہ کیجیے گا. اس امام نے کہا کہ اگر مجھے امام رکھنا ہے میں اسی طرح نماز پڑھاؤں گا، اگر تمہیں اعتراض ہے تو میں نماز نہیں پڑھاتا. چلتے چلتے یہ بات اللہ کے پیغمبر تک پہنچی. اللہ کے پیغمبر نے اس امام کو بلایا اور اس سے سوال کیا کہ یہ جو اعتراض آیا ہے کہ آپ ہر نماز کے اندر ہر رکعت کے اندر دوسری سورت کے علاوہ سورۃ الاخلاص کو لازمی پڑھتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس سورت سے میں محبت کرتا ہوں، اتنی شدت سے محبت کرتا ہوں کہ اگر میں نماز کے اندر اس سورت کی تلاوت نہ کروں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے گویا میں نے نماز پڑھی ہی نہیں. اور محبت کیوں کرتا ہوں؟ لِأَنَّهَا صِفْتُ الرَّحْمَٰنِ کہ اس سورت کے اندر اللہ نے اپنی صفت بیان فرمائی ہے، میں اس وجہ سے اس سے محبت کرتا ہوں. تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا احبک نراداہا ادخل الجنہ کہ اگر تو اس سورت سے محبت کرتا ہے میں محمد تجھے خوشخبری دیتا ہوں کہ جا اللہ نے تجھے جنت کے اندر داخل کر دی. جا اللہ نے تجھے جنت کے اندر داخل کر دیا. تو یہ سورۃ الاخلاص امدی تو انو سارے انو امدی سچی گل ہے. میں سن لوا ایک بار دب کے بولو ہاں 100 نیکیاں لب جاسن 100 نیکی دب کے وچو وچو کچھ چپ نہیں. ہاں تو اس سورت کو پڑھ کر پھر اس کے اوپر اپنے نظریات اپنے عقائد کی بنیاد رکھیں اور اتنی مضبوط رکھیں کہ دنیا کا کوئی بھی کافر آ جائے، کوئی ملحد آ جائے، کوئی مشرک آ جائے، آپ صرف اس سورۃ الاخلاص کی ڈال کو سامنے کریں. جس طرح اس کا ایک نام ہے المنفرہ کہ اپنے پڑھنے والے سے شیطان کو بھگاتی ہے. آپ کسی بھی شیطان کے سامنے اس سورت کو پڑھیں تو وہ ایسے بھاگے گا کہ پیچھے مڑ کر وہ دیکھے گا ہی نہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا ترجمہ بھی آپ کو آنا چاہیے، آپ کو یاد ہونا چاہیے. جس طرح سرسری طور پر میں نے بتایا قل کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ فرما دے ہوا وہ ذات اللہ احد اکیلا ہے، تنہا ہے. اللہ کی ذات الصمد بے نیاز ہے. لم یلد نہ اس نے کسی کو جنا نہ کسی کو پیدا کیا، ولم یولد اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ ولم یکن لہ کفوا احد اور نہ ہی اس کا کوئی کف کوئی ہمسر کوئی برابری کرنے والا ہے. آگے یہ ترجمہ ذہن کے اندر آگے ہے، اگلے جمعے میں سننا تو یاد رکھیں. بہرحال جو کچھ کہا اور سنا گیا ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وما علینا الا البلاغ.